اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، جو اہل تقوی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں وہ اخلاقی حس جو ہے وہ بیدار ہے، ابھی ان کی روح جو ہے وہ مری نہیں ہے، ابھی زندہ ہے، بیدار ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، یہ کیا نازل کیا آپ کے پروردگار نے، جو محمد جو سنا رہے ہیں کلام، یہ کیسا ہے؟ قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں بہت خیر، بہت بھلا، ہماری خیر کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ایسے لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کے اندر احسان کی، نیکی کی، بھلائی کی روش اختیار کی، ان کے لیے دنیا میں بھی حسنہ ہے، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی اچھا ہے وہ متقیوں کا گھر۔ جنات عدن يدخلونها، وہ تو ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گے، رہنے والے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، اور ان کے لیے وہاں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اس طرح اللہ بدلہ دے گا اپنے متقی بندوں کو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جن لوگوں کو جب فرشتے جو ہیں جب قبض کریں گے ان کی روحیں، تو وہ کریں گے، وہ بہت ستھری ہوں گی، روحیں بھی ستھری ہیں اور ان کی زندگیاں پاک و صاف ہیں۔ یقولون سلام علیکم، تو فرشتے خود ان سے کہیں گے آپ پر سلام ہو، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جائیے، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے نتیجے میں۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ، تو اب یہ کس شے کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ فرشتے آ جائیں آدم کے، اور یاتی امر ربک، یا آپ کے رب کا فیصلہ آ جائے۔ یعنی یہ قریش جو ہیں، آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، قرآن 2/3 نازل ہو چکا ہے، یہ سب کچھ سن کر جو ابھی کس چیز کے منتظر ہیں؟ اب تو پھر آخری بات یہی رہ گئی ہے کہ فیصلے کا دن آ جائے، فرشتے آ جائیں، آپ کا رب آ جائے، وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن ان کو ہوش، ان کے ہوش آئیں گے، انہیں ہوش آئے گا، اور اس دن کا ہوش آنا کس فائدے کا؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو کس چیز کے منتظر ہیں یہ سوائے اس کے کہ آ جائیں ان کے اوپر فرشتے، اور یاتی امر ربک، یا آپ کے رب کا کوئی فیصلہ آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، یہی روش اختیار کی تھی انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، قوم عاد پر، ثمود پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ فاصابہم السیئات ما عملوا، پھر ان پر واقع ہو کر رہیں وہ ساری برائیاں جو ان کے عمل کی تھیں، یعنی جو بھی انہیں بری سزا ملنی ہے وہ پاداش ہے ان کے برے اعمال کی۔ وحاق بہم، اور وہی شے جو ہے اس نے ان کو گھیر لیا، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا کہ وہ استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اور کہتے ہیں یہ مشرک لوگ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرتے۔ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہمیں وہ کرنے ہی نہ دیتا، ہمیں روک دیتا، ہمیں اس نے روکا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امپلائڈ جو ہے اس کی طرف سے پرمیشن ہے، اجازت ہے۔ قال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، نہ ہم کسی کو پوجتے اس کے سوا، نہ ہمارے آباء و اجداد پوجتے اگر اللہ چاہتا۔ ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور اس کے حکم کے بغیر ہم نے کسی شے کو حرام نہ قرار دیا ہوتا۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا انہوں نے بھی کہ جو ان سے پہلے تھے۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسولوں پر سوائے واضح طور پر پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس قسم کی جو کٹ حجتی ہے اور کج بحثی ہے، اس میں ہمارے رسول جو ہیں وہ تمہارے ساتھ جو ہے نہیں الجھیں گے، ان کا کام ہے پہنچا دینا، اگر انہوں نے پہنچا دیا ہے تو ان کا فرض ادا ہو گیا، باقی یہ کہ جواب دہی تمہیں کرنی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، وہ یہی پیغام لے کر آئے کہ اللہ کی بندگی کرو، پرستش کرو، اور طاغوت سے بچو، طاغوت کا انکار کرو۔ یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، طاغوت طغا سے ہے، طغا سرکشی، جو بھی سرکش ہے اللہ کی بندگی اور اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے وہ طاغوت ہے، وہ انسان ہو، وہ جن ہو، وہ کوئی ادارہ ہو، وہ کوئی ریاست ہو، کانسٹیٹیوشن ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی اللہ کی ہدایت کا پابند نہیں ہے اور بندگی کے حد سے تجاوز کر کے وہ گویا کہ خود حاکمیت کا مدعی بن جائے، وہی طاغوت ہے۔ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے کنارہ کشی کرو۔ فمنہم من ھدی اللہ،
تو جب رسول آئے یہ دعوت لے کر تو ان کی قوموں میں سے کچھ وہ بھی ہوئے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ایسے بھی ہوئے کہ جن پر مسلط ہو چکی تھی گمراہی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر گھومو پھرو زمین کے اندر، فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور دیکھو پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ تمہارے قافلے جاتے ہی ہیں، تم اصحاب ہجر کی بستیوں سے بھی گزرتے ہو، تم نے وہ ثمود کے مسکن بھی دیکھے ہیں، ان کے کھنڈرات بھی دیکھے ہیں، تم نے وہ قوم مدین کا علاقہ بھی دیکھا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں کہاں تھیں، یہ ساری چیزیں تمہارے علم میں ہیں۔ ان تحرص علی ہداہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بہت حرص ہے، بڑی خواہش ہے، بڑی آرزو اور تمنا ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو سن لیجئے اللہ ہدایت نہیں دیتا جس کی گمراہی پر اس کا فیصلہ ثبت ہو چکا ہو۔ نہیں، اللہ کا ایک قانون ہے، اس نے ہدایت منکشف کی، ایک آدمی پر ہدایت منکشف ہو گئی، اس نے رد کر دی، اللہ نے پھر اور موقع دیا، پھر اور موقع دیا، ایک وقت آ کر پھر اللہ تعالیٰ اب اس کی توفیق سلب کر لیتا ہے، اب وہ حق کو پہچان ہی نہیں سکتا، اب اس کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے۔ اس کے بارے میں تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اب اے نبی، آپ کتنی ہی خواہش رکھتے ہو، آپ کی کتنی ہی تمنا ہو، کتنی ہی آرزو ہو، کوئی آپ کا کتنا ہی قریبی عزیز ہو، آپ کو کتنی ہی اس کے بارے میں خواہش ہو، لیکن یہ کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک جگہ پر تو کھل کر کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہیں، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ آپ اپنی سی کوشش کیجئے، اپنا فرض ادا کیجئے اور بس۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل، جس کی ضلالت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا پختہ، اب اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے نہیں ہوں گے کوئی بھی مددگار۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں امکانی حد تک، لا یبعث اللہ من یموت، اللہ ہرگز نہیں دوبارہ اٹھائے گا اس کو جو مر جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر و بیشتر تو ان لوگوں کا قول یہ تھا کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے اللہ کے ہاں، لیکن اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، وہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ لیکن ایک طبقہ وہاں بھی موجود تھا ایسا کہ جو بعث بعد الموت کا سرے سے منکر تھا، اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، اب پھر آ رہا ہے۔ یہ کہتے تھے لا یبعث اللہ من یموت، نہیں اللہ اٹھائے گا، جو مر گیا مر گیا، گیا ختم ہوا، زندگی یہی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقاً، یہ وعدہ ہے اس کے ذمے، قائم ہے، پختہ ہے، اللہ یقیناً تمہیں جمع کرے گا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، وہ جمع کرے گا، اٹھائے گا تاکہ واضح کر دے وہ تمام چیزیں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین، اور تاکہ پوری طرح جان لے یہ کافر کہ واقعی وہی جھوٹے تھے، جب انہوں نے جھٹلایا تھا نبیوں کو تو حقیقت میں جھوٹے وہ خود تھے۔ صدق اللہ العظیم۔